اڈیالہ کے باہر دیکھیں، میں وہی روٹین کے جو ویژولز وہاں سے آتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق ایک عدالتی فیصلہ ہے، لوگ ملنے جاتے ہیں اور پنجاب کی انتظامیہ ملاقات نہیں کرواتی، تو مجھے تو ویسی ہی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ ونس اگین جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا اور ملاقات نہیں ہوگی اس دفعہ، جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ سہیل آفریدی صاحب بھی وہاں پہ جا رہے ہیں، خان صاحب کی بہنیں بھی وہاں پہ ہوتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ پہلے سے تھوڑا سا بڑا ایونٹ کریٹ ہو، جب بھی جمعرات کو وہاں پہ لوگ جاتے ہیں یا پھر منگل کو ان کی بہنیں جاتی ہیں، تو یہ تھوڑا سا ایک ایونٹ کریٹ ہوتا ہے، لوگ احتجاج کرتے ہیں، تو مجھے ویسی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ نہیں دیکھیں، سہیل آفریدی کیا کے پی سے ہزاروں لوگوں کا مجمع لے کر، ایک پورے لوگوں کا اجتماع لے کر، ایک ریلی لے کر اڈیالہ جائیں گے، یا اکیلے اپنی گاڑی میں بیٹھ کے اڈیالہ چلے جائیں گے؟ دیکھیں، مجھے یہ لگتا ہے، میرے پاس انفارمیشن تو نہیں ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اپنی گاڑی میں اکیلے جائیں گے، کوئی ریلی نہیں آئے گی جمعرات والے دن خیبر پختونخوا سے۔ ہاں، مقامی اگر کوئی لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن نہ وہ ڈی چوک آ رہے ہیں، نہ وہ ریلی لے کے اڈیالہ جا رہے ہیں، وہ خود جائیں گے ملاقات کرنے کے لیے، جیسا عدالت نے ان کو ایک فیصلہ دیا تھا کہ آپ جا کے ملاقات کر سکتے ہیں، تو اسی سلسلے میں وہ جائیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی ریلی لے کے جائیں گے۔ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپنے ساتھ اراکین اسمبلی یا اراکین پارلیمنٹ لے کے وہ اڈیالہ آئیں گے؟ دیکھیں، یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ کتنے اراکین اسمبلی ان کے ساتھ ہوں گے۔ ویسے بھی بار بار اراکین اسمبلی کو کہا جاتا ہے اور بہت سارے اراکین اسمبلی وہاں پہ جاتے بھی ہیں، ٹکٹ ہولڈرز بھی جاتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم تحریک انصاف کے اندر بھی کچھ چیزوں کے اوپر اختلاف ہے۔ ان کی ایک ایسی شخصیت جو اس وقت سینٹ کے اندر ہے، وہ اس چیز کے اوپر بھی اعتراض کرتی ہے، وہ شخصیت کے خان صاحب کی بہنیں منگل والے دن وہاں پہ کیوں جاتی ہیں اور وہ کیوں وہاں پہ تماشا لگاتی ہیں، اس سے عمران خان کی جو وہاں پہ اندر مسائل ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا بھی تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، لیکن میجورٹی وہی ہے جو چاہتی ہے کہ وہاں پہ جایا جائے اور کسی طرح سے خان صاحب سے ملاقات ہو، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اراکین اسمبلی بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ اچھا، نہیں اب دیکھیں نا، میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ 10,000 بندے کی کال دی جاتی ہے کہ اڈیالہ کے باہر 10,000 بندہ اکٹھا ہو، لیکن بندے 100-150 سے زیادہ اکٹھے نہیں ہوتے۔ اب کل سہیل آفریدی کے جمعرات کو جانے سے آپ کو لگتا ہے کوئی 10,000 بندہ اکٹھا ہو جائے گا، یا آپ کو لگتا ہے جیسے حلیمہ خان کے جانے پہ 100-150 لوگ ہوتے ہیں، 200 لوگ ہوتے ہیں، ویسے ہی سہیل آفریدی کے جانے پہ بھی 100-150-200 لوگ ہوں گے؟ دیکھیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر، مزمل صاحب، اب اپنا اپنا دیکھنے کا زاویہ ہے، ٹو بی آنےسٹ یہ ہم غیر معمولی چیزیں دیکھ رہے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا اپنی زندگیوں میں کہ کسی سیاسی جماعت کو اتنا زیادہ دبایا گیا ہو اور اس کے باوجود اتنے لوگ نکل آتے، اور جو لوگ وہاں پہ آتے ہیں سب کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بھی ہو جائے گا، ان کی گاڑیاں بھی پکڑی جائیں گی، ان کی گرفتاریاں بھی ہوں گی، اور جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کے سامنے ہوتا ہے، اور 3 سال سے اسی طرح کے معاملات چل رہے ہیں۔ اس کے باوجود جتنے لوگ وہاں پہ نکل آتے ہیں وہ بھی سب کے سامنے، اگر تھوڑا سا انتظامیہ کی طرف سے یہ اس طرح کا خدشہ نہ ہو کہ انتظامیہ اس طرح کا ایکشن لے گی، تو پھر آپ دیکھ لیں آج ویژولز جو آ رہے ہیں خیبر پختونخوا سے، گزشتہ روز جو آ رہے ہیں، جو کراچی سے ویژولز آئے وہ ہمارے سامنے، لیکن آبویسلی پنجاب کے اندر ایک ایسی حکومت ہے جو بہت زیادہ سپیس نہیں دینا چاہتی تحریک انصاف کو، جتنی وہ سختی کرتے ہیں اس کے باوجود جتنے لوگ آ جاتے ہیں میرے خیال میں وہ بھی غیر معمولی ہے۔ اچھا، یہ کیا ہے کہ ہر چوک کو ڈی چوک بنائیں گے؟ اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی جو سہیل آفریدی صاحب نے کہا ہے۔ مزمل صاحب، میں نے آپ کے پروگرام میں یہ عرض کیا تھا کہ سہیل آفریدی ڈی چوک نہیں آئیں گے، جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ 26 نومبر کو آئیں گے اور سیدھا ڈی چوک پہ ٹکر ماریں گے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، اور نہ ہی 8 فروری کو کوئی ڈی چوک آئے گا۔ یہ جو نعرہ ہے ہر چوک ڈی چوک، یہ بنیادی طور پہ اسٹریٹجی ہے کہ آپ جدھر ہیں آپ وہیں پہ احتجاج کریں گے، پورے ملک کے اندر احتجاج ہوگا، اور بہت سارے دوست، بہت سارے ہمارے تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر ان کی سپورٹ ہے، وہاں پہ اگر کوئی احتجاج ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میری نظر میں جو ویژولز ہم خیبر پختونخوا سے دیکھ رہے ہیں وہ وفاقی حکومت کے لیے سب سے زیادہ باعث پریشانی ہے، اور یہ فرق نہیں پڑتا کہ لاہور میں کتنے لوگ نکلیں یا کراچی میں کتنے لوگ نکلیں، جو کچھ ہم خیبر پختونخوا کے اندر دیکھ رہے ہیں اس سے یقیناً جو وفاقی حکومت ہے اس کی پریشانی میں اضافہ ہوگا، اور ہر چوک ڈی چوک سے مجھے یہ لگتا ہے کہ جس شہر میں آپ ہیں، جس جگہ پہ ہیں، وہیں پہ احتجاج ہوگا۔ نہیں، پر 8 فروری کو تو آپ دیکھیں نا، پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی ابھی تک کال ہے، تو پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن آپ کو پورے پاکستان میں ہوتا نظر آ رہا ہے؟ یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ تو اسی دن پتہ چلے گا، کال تو انہوں نے دی بھی ہے، لیکن یہ کوئی جسے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ فائنل کال نہیں ہے۔
8 फरवरी के बाद सोहेल अफरीदी ने कश्मीर भी जाना है, उसके बाद उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट के लिए बल्तिस्तान भी जाना है, गिलगित बल्तिस्तान। मुझे ये लगता है क्योंकि आगे रमजान शुरू हो जाएगा और फिर उसके बाद ईद है, मुझे ये लगता है कि ये स्ट्रीट मूवमेंट किस तरफ जा रही है, मार्च के एंड में, अप्रैल के शुरू में चीजें जो है क्लियर होंगी। लेकिन अगले जो एक आधा हफ्ता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हुकूमत का जो रद्द अमल होगा उससे भी ये पता चलेगा कि क्या चीजों में तेजी आएगी या थोड़ा सा ठहराव आएगा। ये अगला एक हफ्ता जो है उस हवाले से मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। नहीं देखे ना, लाहौर के में आपने हुकूमत का रद्दमल तो देख ही लिया, उसके बाद क्या तेज़ी आई पंजाब में। अगर मैं आपसे कहूँ कि जी पंजाब हुकूमत का वही रद्दमल होगा जो सोहेल अफरीदी के दौरान लाहौर के मौके पर हुआ, तो उसके नतीजे में कोई पंजाब में तेज़ी तो नहीं आई है, बल्कि सुकून ही रहा है। देखिए, जो मेरा रद्दमल से मुराद है कि खैबर पख्तूनख्वा में वफाक का क्या रद्दमल होगा, वफाकी हुकूमत का क्या रद्दमल होगा, इलेक्शन कमीशन में केस चल रहा है सोहेल अफरीदी का, वहां पे क्या होगा, गवर्नर राज के हवाले से बातें हो रही हैं, वहां पे क्या होगा, मुख्तलिफ वहां पे जो इस वक्त कॉम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन है, मेरी मुराद उससे है। अगर उसमें कोई तब्दीली आती है स्टेटस को में, तो फिर चीजों के अंदर, एहतजाज के अंदर आप तेजी भी देख सकते हैं और एक डिफरेंट नोयत की मूवमेंट देख सकते हैं। नहीं, पर ऐसा लगता है कि 8 फरवरी को केपी तो पूरा बंद हो जाएगा, केपी की सड़कें बंद हो जाएंगी। हर चौक को डी चौक बनाना है, आप हर चौक बंद कर लेंगे 8 फरवरी को, आप शटर डाउन भी कर लेंगे, पहिया जाम भी कर लेंगे, लेकिन केपी के बाहर ऐसा नहीं हो सकेगा। पर लोग ये भी तो सवाल करते हैं कि आप केपी कितने दिन बंद रख सकते हैं। देखिए, मुझे ये लगता है कि ऑब्वियसली जिस तरह आपने फरमाया, दुरुस्त फरमाया कि केपी में तो जो स्पोर्ट है वो सबके सामने है, लेकिन लाहौर में भी बसंत है, पहिया जाम, शटर डाउन जो है, हो सकता है कि लाहौर में भी हो, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हो, कराची में जो आपने देखा वो गए, उधर का जो रिस्पांस आया वो आपके सामने है। लोगों को बाहर निकलने से तो रोका जा सकता है, लेकिन लोगों को घरों में बैठने से तो कोई नहीं रोक सकता। तो ये एक यकीनन एक इंपॉर्टेंट चीज होगी जिसके ऊपर सबकी नजर होगी कि इसके ऊपर क्या रद्द अमल आता है। फिर बसंत का दिन है, वैसे ही एक तरह से मेरे ख्याल में ट्रैफिक वगैरह कम होनी है। फिर बसंत के मौके के ऊपर क्या कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की कोशिश की जाएगी, पतंगों के ऊपर कोई सियासी नारे वगैरह लिखने की कोशिश की जाएगी, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। पर मुझे ये लगता है कि लोगों को घर में बैठाना इसकी निस्बत आसान है कि आप लोगों को कहें कि आप बाहर निकलें। तो अब ये बाकी तो जो सिचुएशन होगी वो 8 फरवरी को पता चलेगी। नहीं, पर देखिए ना, घर में बिठाना कोई हुकूमत के लिए ख़तरा तो नहीं है, लोगों का बाहर निकलना हुकूमत के लिए ख़तरा है। लोगों का घर में बैठना तो हुकूमत के लिए ख़तरा नहीं है, ये तो हुकूमत की मदद है, सहूलतकारी है। नहीं, ये मेरे ख्याल में एक हुकूमत को पैगाम है कि कितने लोग आपके साथ हैं और कितने लोगों को आपके काम के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो शटर डाउन होना, पहिया जाम होना, लोगों का बाहर ना निकलना, कारोबार का बंद ना होना, यकीनन ये एक एहतजाज का तरीका है जो अरसा दराज से हम दुनिया भर में देखते हैं। इसका बुनियादी मकसद तो ये है कि जो मौजूदा सिस्टम की जिस तरीके की पॉलिसीज हैं उसके ऊपर वो अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, और फिर बहुत सारे जो सेगमेंट्स हैं उनके अंदर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। फरवरी के महीने में ही किसान कह रहे हैं कि हम भी एहतजाज करेंगे। उन्होंने पहले 8 फरवरी से पहले करना था, लेकिन अब वो 8 फरवरी के गालबन बात करेंगे क्योंकि वो उसको सियासी रंग नहीं देना चाहते। तो कहने का मकसद ये है कि सोसाइटी के बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, चाहे वो रूरल आपके किसान हो जाए, अर्बन आपकी मिडिल क्लास हो जाए, हर कोई मुतासर है मुख्तलिफ पॉलिसीज से। तो उनका बाहर ना निकलना, शटर डाउन करना, यकीनन एक ये स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा हुकूमत नहीं, के पर लिए।